آگے چلتے چلتے دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے آیا. یہ 1754 to 1909 کا پیریڈ. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں زوال کیسے آیا. 1754 to 1909 میں کیا اہم واقعات کیا ہوئے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کو ہم اسٹیٹس کو کی صورتحال رہی 1750، کیونکہ اس سے پہلے جمود آ گیا تھا. جمود کا مطلب وہی تھا کہ بس یہ جو پرانے طریقے سیکھے ہیں بس وہی رہو، وہیں تک رہو. تو انہوں نے بس اپنا اسٹیٹس کو کی شکل رکھی تھی 1750 تک، کیونکہ پہلے ہی اب وہ ریکوری یا ایک ڈیولپمنٹ کا کوئی ذوق نہیں رہا تھا، اور شہزادے جو ہیں وہ بھی ایک طنز کے طور پہ جیسے شہزادے کہتے ہیں وہ بن گئے تھے. یعنی سچ مچ بات شہزادے اور بادشاہ ایسے ہی ہو گئے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت یہ سلطنت عثمانیہ میں بھی آ گئے تھے، انڈیا میں بھی ایسے آ گئے تھے، اور ایران میں بھی یہی حالت تھی جس کو ہم روایت پرستی کا ذوق. بس یہ جو پرانی روایت ہے اسی پہ چلو، نئی چیز پہ سوچو بھی نہیں. دوسرا ایک ایشو آیا اخلاقی زوال، یہ آ گیا اور کرپشن آنے لگی. کرپشن کس طرح کی شکل تھی؟ یعنی ایک تو ہوتا نا کہ خاموشی سے چپ کے آپ چوری کر لیں، لیکن کرپشن کی شکل آپ اگر کہیں تو وہ ایک طرح کا فراڈ، یعنی ایسے طریقے سے کرنا کہ اگلا چپ کر کے ان کو دے دے اور اس کو کئی بعد میں سمجھ میں آئے کہ یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس کے لیے اسپیشلی بیوروکریٹس میں بھی اور ملٹری میں بھی یہ واقعات شروع ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ میں. کہ اب وہ ہوا یہ کہ جناب جو طریقہ آنا، جس طریقے سے بھی آنا، جس طریقے سے بھی جو پیسے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ آنے لگے. ذاتی اور گروہی مفادات کا فروغ ہوا اور اجتماعی مفادات کی کمی، یہ وہی ہے کرپشن کی ایک شکل ہے. یعنی اب جو آدمی ایک اچھی پوزیشن میں آ گیا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ملٹری کا ہو، چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہو، تو وہ یہی کرتا ہے، ایسے طریقے ایجاد کرتا تھا کہ فنڈ میرے پاس، چلو میرے پاس، اور اس کے علاوہ چلو ہمارا ایک گروپ بنا لیا، اس گروپ کا آ جائے، بس جو بھی ٹاپ پہ ہیں اچھی پوزیشن میں ان کو مل جائے، باقیوں کو اتنے نہ ملے. تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی شکل پھر یہ ہو جاتی تھی کہ اب جو چھوٹی پوزیشن پہ ہیں تو وہ ان کی حیثیت سمجھ لیں کہ قربانی کے بکرے ہی بنتے تھے وہ. اور اس طرح سے یہ زیادہ عام ہو گیا تھا 1754 to 1909 کے پیریڈ. اب اس کا پھر رزلٹ ہوا ینگچری، جنہوں نے ایک ذاتی غلاموں پر مبنی جو فوجیں بادشاہوں نے بنائی ہوئی تھی، تو اب ایٹ دا اینڈ ینگچری کے اندر طاقت آ گئی اور وہ انہوں نے بادشاہ کو غلام بنا دیا تھا. اور کئی ایسے کیس ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود سلطان کو، بادشاہ کو قتل یہ ینگچری نے کیا. یعنی پھر تو یہ ایٹ دا اینڈ آف رزلٹ یہی ہونا تھا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے بنو عباس کی حکومت جب چلی ہوئی تھی تو انہوں نے جو ایسے ایک اپنی پرسنل ملٹری بنا دی تھی، تو پھر ایٹ دا اینڈ ان کے حکمرانوں کو بھی خود انہی کے سپاہیوں نے قتل کیا. تو ایسے ہی یہاں پہ بھی ہوا. اچھا، اب یہ ایک بادشاہ گزرے مصطفیٰ سوم جو 1757 to 1774 ہے. انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ فوج اور سول ایڈمنسٹریشن کو ایک ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، اور لیکن ہوا یہ کہ ناکام رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیوروکریٹس نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مفاد تو اس میں تھا نا، تو انہوں نے نہیں کرنے دیا. اور پھر رشیا نے ایک طرف پولینڈ میں یلغار کی، اور مصطفیٰ سوم جو ہیں وہ خود اس پہ قتل ہوئے تھے وہ. یعنی اب ہوا یہ کہ رشیا تو اپنی ایریاز کو زیادہ پھیلانا چاہ رہے تھے، اور ان کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمیں ایک گرم سمندر تک ہمارا رستہ آ جائے. کیونکہ رشیا کے آپ شمالی علاقے میں دیکھیے تو آپ کو یہ دیکھیے کہ وہ نظر آئے گا کہ وہ سمندر جو کچھ مہینے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں سے کوئی جہاز وہاں سے گزر سکتا، ورنہ پوری برف ہی ہوتی.
تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ادھر سے ان کا ٹارگیٹ. اب دیکھیے 1885 تک رشیا پورے کا پورا ایریا وہ کر چکے ہوئے تھے اور آذربائیجان تک ان کی حکومت بن چکی ہوئی تھی, اتنی کر چکے تھے وہ. مصطفیٰ سوم کیا وہ بیچارے کہ وہی تھی کہ 40 سال تک وہ قفس میں پنجرے کے اندر ہی بند رہے تھے اور اصلاح کرنے کی کاوش بھی کی لیکن ناکام رہی. یہ عین وہ ٹائم ہے جب یہ 1774 میں مصطفیٰ سوم فوت ہوئے تو اس وقت انڈیا سے ٹیپو سلطان نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہماری جنگ ہونے لگی ہے. تو وہ اس کے لیے تو مصطفیٰ سوم نے معذرت ہی کی کہ بھئی ہم کچھ کر نہیں سکتے آپ کی خدمت. تو یہ حالت ہو گئی تھی. یعنی قفس کی طرح اب شہزادوں کو جب بالکل عیش پرستی میں ہی رکھا اور ان کے اپنے جو بھی ان کے پردادا ہوا کرتے تھے وہ تو خود ملٹری کے اندر وہ اگلی صفوں میں جا کے وہ جنگ کرتے ہوتے تھے, تو یہ بالکل بیچارے کسی حیثیت سے نہ رہے تھے. رشیا نے اب اپنی فتوحات کی ہیں 1792 میں یوکرائن اور آسٹریا, وہاں تک آ گئے. یعنی اب رشیا دیکھیں کتنا تیزی سے پھیل رہا تھا. ادھر فرانس نے بھی یہ کیا اور ان کے مین جو کمانڈر جو تھے نیپولین بوناپارٹ مشہور ہیں, انہوں نے تو پھر ایجپٹ, لبنان اور سیریا کی فتح بھی کر لی تھی 1798 to 1801 کے زمانے میں. یہ 3 سال تو اب یہ نیپولین نے پوری فتح کر لی تھی, لیکن اس وقت پھر سلطنت عثمانیہ نے ان سے وہ تعلق کر لیا اور معاہدہ کر لیا کہ بھئی چھوڑو, تب جا کے نیپولین نے چلو چھوڑ دیا تھا. پھر دوبارہ ایجپٹ, لبنان اور سیریا وہ آ گیا دوبارہ سلطنت عثمانیہ. اب دیکھیں زوال کا پیریڈ. اس کے بعد آگے چلیے انگلینڈ اور فرانس کے ساتھ اب ترکی نے سلطنت عثمانیہ نے دوستی کی تھی اور ان کو کہا کہ بھی آپ آئیے اور یہ ہماری ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کی ایک ماڈرنائز آپ کریں. تو یہ 1807 کے زمانے کی بات. اب ظاہر ہے کہ ایک ٹائم تو نہیں ہوا, یعنی اس سے آگے پیچھے کے دن بھی جو سال ہیں اس میں بھی ہوا. تو وہاں کے مذہبی جو شیخ الاسلام جن کی ایک اسکالرس کے جو وہ ہیڈ ہوتے تھے, تو شیخ الاسلام نے اس کے خلاف فتویٰ کیا کہ بھی یہ تو بھئی بڑا گناہ ہے جو تم کرنے لگو, یہ نہ کرو. اور ینگچری نے اس پہ بغاوت بھی کر دی تھی. تو پھر حکومت اب جو وہ چاہتے تھے کہ اپنے انگلینڈ اور فرانس کے ذریعے اپنی ماڈرنائزم کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہ کر سکے. آرتھوڈاکس کامیاب بغاوت وہاں پہ ہوئی تھی. آرتھوڈاکس ایک فرقہ ہے کرسچنز کا, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرسچنز کے 3 بڑے فرقے ہیں, ایک کیتھولک, آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ. تو آرتھوڈاکس کی زیادہ طاقت یونان میں تھی اور رشیا میں ان کی تھی, تو رشیا نے ان کی مدد کی تھی اور یونان نے پھر ابھی تک حکومت تو سلطنت عثمانیہ کی چل رہی تھی, وہ ختم ہوئی اور گریس وہاں پہ آزاد ہوئے 1821 میں. اور وہاں سے لے کے آج تک یہ صورتحال ہے کہ ترکی اور گریس کے اندر ابھی بھی ویسی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, بالکل جیسے پاکستان اور انڈیا میں چل رہے ہوتے ہیں. تو سیم وہاں پہ بھی یہی حالت ہے. مزید زوال میں کیا حرکتیں ہوئی, کیا واقعات ہوئے کہ انگلینڈ, فرانس اور رشیا نے اب نیوی فتح کر لی اور یہ بحیرہ روم, جو میڈیٹرینین, اس سب کو اب کنٹرول آ گیا یورپ کا, اسپیشلی انگریزوں کا, فرانس کا اور رشیا کا ہو گیا 1827 میں کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی نیوی کو شکست کیا. ورنہ اس سے 200 سال پہلے ان کی نیوی دنیا کی سپر پاور تھی, لیکن اب وہ ختم ہوئی. فرانس نے اب جب میڈیٹرینین میں جب طاقت آ گئی تو فرانس نے پھر الجیریا کو فتح کیا 1830 میں. اچھا, ایک اور حادثہ ہوا اسی سے 1 سال بعد 1831 میں کہ جو ایجپٹ کے جو وائسرائے, جو ان کے گورنر ہوتے تھے
ترکی کے، انہوں نے بغاوت کر دی کہ نہیں بھی ہم اپنی ملک جو ہے الگ کر لیں گے، کر لیا انہوں نے. پھر اس کے بعد کوئی ریکویسٹ کر کے ترکی والوں نے پھر اس کو ایجپٹ کو رکھ کے رکھا، لیکن اب ایجپٹ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا. اچھا، دوسری طرف انگلینڈ، فرانس اور عثمانیہ ان سب نے مل کے پھر رشیا سے جنگ ہوئی تھی. یہ 1853 ٹو 1856 میں ہوئی ہے. یہ کیوں ہوئی کہ اب رشیا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے آتے ہوئے نیچے تک وہ فتح حاصل کریں، تو اب انگریزوں نے بھی اور فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کی ہیلپ کی تھی، اور تینوں نے مل کے رشیا سے کی، اور اس میں یہ بلیک سی میں پھر کامیابی ہو گئی کہ رشیا پھر آ کے بلیک سی پہ آ کے رک گیا. تو یہ دیکھیے یہاں تک آ کے رک گیا معاملہ. اس وقت جو ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، ایک بادشاہ سلطان عبدالعزیز صاحب نے ایک ریلوے لائن اور ماڈرن نیوی کی ایک تیاری شروع کی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ جو بیوروکریٹس جو مخلص نہیں تھے، تو انہوں نے محلاتی سازش کر کے سلطان عبدالعزیز کو قتل بھی کیا 1876 میں. یہ ہوا. اچھا، رشیا نے اب اور طرف رستہ نہیں ملا تو انہوں نے یورپ کی طرف منہ کیا، اور پھر بلغاریہ، سربیا، رومانیہ اور مونٹی نیگرو ان سب کی فتوحات کر لی رشیا نے، اور یہ سب رشیا کا حصہ بن گئے 1878 کا ٹائم. آپ اگلی انشاءاللہ ہم جب تفصیل سے اسٹڈی کریں گے کہ جیسے سوشلزم کا فلسفہ جب وہ آیا تھا تو اسپیشلی جو مشرق کا ایریا یورپ کا وہ رشیائی کے ساتھ تھا، تو اس لیے وہاں پہ پھر طاقت وہیں پہ رہی ہے. اور آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کا جو مغربی ایریا ہے جیسے انگلینڈ، فرانس، جرمن، وہ بڑے ڈیولپڈ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں بلغاریہ، سربیا، رومانیہ، مونٹی نیگرو یہ بڑے غریب ملک نظر آتے ہیں یورپ کے اندر. اچھا، انگریزوں نے بھی اب فتوحات مزید کی. 1882 میں انہوں نے ایجپٹ اور سوڈان وہ انہوں نے فتح کر لیا. چلو بھی اچھا، انگریزوں نے اب یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ بھی چلو بجائے اس کے کہ ہم حکومت کریں، کنٹرول ہمارا ہو اور نیچے بادشاہ انہی کا ہی رہے، تو پھر وہ ایجپٹ کا اور سوڈان کا جو بادشاہ ہے وہ وہی رہتے تھے، لیکن اصل کنٹرول انگریزوں کا ہوتا تھا. اور سیم انڈیا میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ یہاں کے کئی نواب جو ہیں وہ یا مہاراجر کے ایریا میں بھی آپ دیکھ لیں، اور کچھ ایریاز میں کہ مہاراجا بنا دیے، اور وہ کرتے تھے لیکن پیچھے سے کنٹرول انگریزوں کا ہوتا تھا. ایک ترکی والوں نے یہ ڈیولپمنٹ کا ایک کام کیا کہ حجاز ریلوے انہوں نے کی تھی شروع، اور کیسے کی تھی خود نہیں کیا بلکہ یورپین کو پیسے دیے کہ بھی تم یہ ٹرین بنا دو. تو تب دیکھیے دمشق سے لے کے مدینہ منورہ تک ریلوے بن گئی تھی 1908 میں. ایک یہ چلو ڈیولپمنٹ کر لی انہوں نے. اس کے بعد عبد الحمید جو حکومت ان کی تھی جس زمانے میں ان کے خلاف ینگ ترک سیکولر بغاوت ہو گئی تھی 1908 اور 9 میں. یعنی اب دیکھیں کہ اپنی اندر بغاوتیں وہ خود شروع ہو گئی تھی. یہ عبد الحمید صاحب کی حکومت تھی اس زمانے میں. تو یہ بھی ہوگی حرکت. پھر اب ڈیولپمنٹ کی ایک بڑی کوشش کی ایک سلطان عبد المجید صاحب نے 1839 ٹو 1861 میں. انہوں نے ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ناکام رہی، لیکن چلو کوشش تو کی انہوں نے. یہ دیکھیے کہ کیسی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی کوشش کی تھی. ایک کاغذی کرنسی کو سٹارٹ کیا 1840 میں انہوں نے. ڈاک خانے کو بھی 1840 میں انہوں نے شروع کیا، ورنہ سلطنت عثمانیہ اس سے پہلے پرانے علاقے کی تھی، لیکن چلو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مملکت کے مالیاتی نظام کو فرنچ ماڈل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. یہ بھی 1840 کا واقعہ. سول اور کرمنل لا کو بھی بالکل فرانس کے طریقے کے مطابق انہوں نے بنایا.
مجلس معارف عثمانی، جس کو ہم پہلی پارلیمنٹ بھی 1841 میں بنائی تھی. پھر ملٹری کی تنظیم نو، یعنی اس کی دوبارہ ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی 1843 میں. سلطنت عثمانیہ کی قومی ترانے اور جھنڈے کو بھی 1844 میں انہوں نے شروع کیا تھا. ٹیلی گراف اور ریلوے کے محکموں کو بھی 1857 میں انہوں نے شروع کیا تھا. پھر غیر مسلموں پر جزیہ جو قائم تھا، اس کو ٹیکس کو ختم بھی انہوں نے 1856 میں کیا تھا، تاکہ چلو غیر مسلم جو ہے ان کے ساتھ اچھی طرح رہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ کی عبد المجید صاحب نے کی تھی، لیکن پھر ان کو بھی اسی طرح ایک مفاد پرست حضرات نے سازش کی، ان کو بھی اسی طرح سے ہٹا دیا وہاں سے، بادشاہت سے. تو یہ ایک اہم واقعات ہے. تو دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دیٹ پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی ہوا.